آج کل ایک چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ جب انسان کو اپنے اوپر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری، کوئی غم اسے لاحق ہو جاتا ہے تو اسے اپنے اعزاء اقربا سب یاد آتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس وقت اسے حامد، عامر، بکر سب یاد آتے ہیں، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد، اور پھر جو آئے وہ تو آئے، لیکن جو نہیں آتے ہیں اس سے تعزیت کرنے، اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے، تو اسے گلے شکوے یاد آتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ ہوتا ہے، دیکھو جی زید میرا بیٹا مر گیا ہے اور حامد میرے گھر تعزیت کے لیے نہیں آئے، عامر میرے گھر تعزیت کے لیے نہیں آئے، میرے ماموزاد نہیں آئے، پھوپھیزاد نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آج آپ کے گھر سے میت اٹھی ہے، آج آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، تو کیا حامد کے اعزاء اقربا میں سے کوئی نہیں مرا تھا؟ کیا بکر کے اعزاء اقربا میں سے کوئی نہیں مرا تھا؟ آج آپ کی بیوی مری ہیں تو کیا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی صاحب نہیں تھے جس کی بیوی مری تھی؟ آج اگر آپ کے سر سے والد کا سایہ شفقت اٹھ گیا ہے تو کیا کسی اور کے والد فوت نہیں ہوئے تھے؟ آج آپ کو بیماری لاحق ہوئی ہے، فالج ہوا ہے، کینسر ہوا ہے، یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کا، آج آپ کو دکھ آیا ہے، قرضہ چڑھا ہے، کیا کسی اور پر نہیں؟ اگر آج آپ کو اپنوں سے گلہ ہے کہ بھئی کسی نے مجھ سے تعزیت نہیں کی، کسی نے مجھ سے خیر و عافیت نہیں پوچھی، سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنوں سے پوچھا؟ اگر آپ نے بھی کسی کو ہاتھ دیا ہوتا، آپ بھی کسی کے دکھ درد غم میں شریک ہوئے ہوتے، تو ضرور یہ بات ضروری تھی کہ کوئی اور بھی ضرور آپ کے پاس آ جاتا، اس لیے کہ ہم یہ مقولہ، یہ مثل اور یہ نصیحت کی بات، سود مند یہ بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اس درخت پہ پتھر مارا جاتا ہے۔ اب جس درخت پہ پھل نہ ہو اس کو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی پتھر نہیں مارتا، ہاں ٹہنیاں توڑتے ہیں، ٹہنیاں تو توڑتے ہیں لیکن پتھر مار کے اس سے نفع نہیں حاصل کرتے۔ لیکن جس درخت پہ پھل ہوتا ہے، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے اس درخت سے پھل اتار کے میں نفع حاصل کر لوں۔ یا ایک درخت ہے، اس کا چھاؤں بہت گہرا سایہ ہے، بہت بڑا دائرہ ہے اس کے سائے کا، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس درخت کے سائے میں بھی لطف اندوز ہوں۔ لیکن اگر ایک کوئی ٹہنی ہو، بالکل اس کے اوپر کوئی پتا وتا نہ ہو، اس سے نہ پھل ہو نہ سایہ ہو، تو کوئی بھی اس ٹہنی کے قریب جانے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے پیارے، اگر آپ کسی کی تعزیت کے لیے گئے تھے، کسی کی عیادت کے لیے گئے تھے، کسی کی خیر عافیت پوچھنے کے لیے گئے تھے، کسی کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، تو یہ بات لازمی تھی کہ وہ بھی آپ کے غم میں، دکھ میں، خوشی میں شریک ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ کسی سے اچھائی بھلائی کرنے کے لیے گئے تھے تو یہ گویا کہ آپ کا جانا اس پہ قرضہ تھا، اور جب قرضہ کوئی لیتا ہے تو اس کو چکانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنا ضمیر، اپنی سوچ، اپنی فکر مثبت رکھیے۔ اگر اول تو یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک دوسرے مسلمان بھائی کے غم میں، دکھ میں، خوشی میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شریک نہیں ہوتا تو اس بات کی نیک فالی لینی چاہیے کہ ممکن ہے وہ کسی ضروری مصروفیت میں مصروف ہوں گے، اس وجہ سے وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ خیر ہے، آج نہیں آئے، کل آ جائیں گے۔ اور آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ساتھی نہیں آتا تو آپ آگے بڑھ جائیں، آپ خود جائیں کہ جی اتنی مجھے پریشانی آئی تھی تو آپ میرے پاس تشریف نہیں لائے، مجھے دکھ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادہ کسی مشقت میں تو آپ گرفتار نہیں ہیں، آپ خیریت سے ہیں نا، اس کو بھی احساس ہو جائے گا، ہاں بھائی مسلمان کے جو مسلمان پہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے غم خوشی میں بھی شریک ہو جایا جائے۔ تو اس لیے آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے، سوچیں، مثبت ہوں،
نتیجہ مثبت آئے گا، سوچیں منفی ہوں گی نتیجہ منفی آئے گا، رزلٹ توقعات کے خلاف آئے گا۔ لہٰذا اپنی سوچیں مثبت رکھیں گے، انشاءاللہ معاشرہ خوشگوار ماحول کا ایک گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔